ناول تیرے سنگ چلیں گے ہر دم، قسط نمبر 5۔ ایمن کو جبار کے کمرے میں بٹھا کر زہرا پورے گھر کا جائزہ لے رہی تھی۔ گھر کافی بڑا تھا، مہمان لاؤنج میں بیٹھے تھے، گھر بالکل خالی تھا۔ زہرا اپنی دھن میں جا رہی تھی کہ اچانک کسی سے ٹکرا گئی۔ آؤچ! اندھے ہو کیا؟ زہرا نے ناک سے ہلاتے ہوئے غصے میں کہا۔ جی نہیں، اندھا نہیں ہوں جی، آپ طوفان کی طرح چل رہی ہیں کہ کوئی بھی اس طوفان میں۔ بات پوری ہونے سے پہلے ہی ایک زوردار تھپڑ نے اس لڑکے کا چہرہ لال کر دیا۔ بے شرم! زہرا غصے سے پیر پٹکتی واپس پلٹ گئی۔ رات جب جبار کمرے میں داخل ہو رہا تھا تو زہرا نے اسے دروازے پر ہی روک لیا۔ میرا نیک کدھر ہے جی؟ ایسے کدھر ایک ہی سالی ہوں آپ کی۔ زہرا نے ایک ہاتھ کمر پر ٹکایا اور ایک ہاتھ جبار کے سامنے کر دیا۔ ارے آپ کو کیسے بھول سکتا ہوں میں؟ آپ تو ہماری لاڈو ہیں۔ جبار نے اس کے گال کو کھینچا۔ جیب میں ہاتھ ڈالا ہی تھا کہ زہرا کی آواز پر رک گیا۔ آپ مجھے نیگ میں ایک وعدہ دیں گے؟ آپ ہمیشہ میرے باجی کو خوش رکھیں گے، چاہے جو بھی ہو، ان کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے۔ زہرا نے وعدہ لینے کے لیے ہاتھ بڑھایا۔ جبار نے کچھ دیر حیرت سے اسے دیکھا اور پھر ہاتھ بڑھا کر وعدہ کر لیا۔ زہرا خوشی سے اچھل پڑی۔ اب جائیں اندر۔ زہرا دروازے سے ہٹ گئی۔ جبار نے اس کے سر پر شفقت سے ہاتھ رکھا اور اندر چلا گیا۔ زہرا اس کے یوں ہاتھ رکھنے پر نم ہو گئی۔ آنسو پہنچ کر وہ اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئی۔ ایمن بہت نروس ہو رہی تھی۔ بیڈ پر بیٹھی وہ انگلیاں چٹکا رہی تھی۔ اسے دروازے پر زہرا کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ وہ یقیناً جبار سے نیک وصول کر رہی تھی۔ جبار دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا۔ ایمن سمٹ کر بیٹھ گئی۔ جبار اسے دیکھ کر مبہوت سا ہو گیا۔ اس نے گھونگھٹ نہیں ڈالا تھا۔ نظریں جھکا کر وہ ہمیشہ کی طرح جبار کے دل پر جا لگی۔ جبار نے آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ تھام لیا۔ بہت خوبصورت لگ رہی ہو، ہائے! جبار نے دل پر ہاتھ رکھ کر کہا۔ ایمن نے شرم سے آنکھیں بند کر لیں۔ جبار نے ایک ڈبیا نکال کر ایک سونے کی خوبصورت انگوٹھی اس کے ہاتھ میں پہنائی۔ اب چینج کر لیں، تھک گئی ہوں گی۔ جبار نے ایمن کے دل کی بات کہہ دی۔ ایمن فوراً اٹھی اور ڈریسنگ روم میں گھس گئی۔ چینج کر کے باہر آئی تو جبار پہلے سے فریش ہو کر بیٹھا تھا۔ ایمن چلتی ہوئی بیڈ کے دوسرے کنارے پر بیٹھ گئی۔ منہ جبار کی طرف موڑ کر اس نے دھیرے سے جبار کو پکارا۔ ایمن نے جبار سے کہا، مجھے آپ سے کچھ کہنا ہے۔ جبار جو اسے ہی دیکھ رہا تھا دھیرے سے اس کے پاس آیا اور اس کا ہاتھ پکڑ کر بیٹھ گیا۔ ایمن نے نظریں جھکا لیں۔ وہ کیا؟ اب آپ ایک وعدہ کریں گے مجھ سے؟ ایمن نے نظریں اٹھا کر دیکھا۔ بولو نا، ہر وعدہ کروں گا۔ جبار نے محبت سے کہا۔ مجھے نہیں معلوم آپ نے ہم پر ترس کھا کر یہاں رکھا ہے یا کسی اور وجہ سے، لیکن آپ وعدہ کریں زہرا کے بڑے بھائی بن کر ذمہ داری اٹھائیں گے اور کسی بھی قیمت پر ہم دونوں کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے۔ ایمن نے التجا کی تھی۔ جبار نے حیرت سے اسے دیکھا۔ واہ جی واہ، یہ اچھا ہے۔ پہلے آپ کی لاڈو نے مجھ سے وعدہ لیا کہ میں آپ کا ساتھ دوں گا، اب آپ وعدہ لے رہی ہیں کہ میں اس کا ساتھ دوں۔ کیا ہے یار، وعدے ضروری ہیں اور میں یہ سب ترس نہیں کھا رہا، سمجھی؟ میں محبت کرتا ہوں آپ سے اور بہت پہلے سے کرتا ہوں، جب آپ اور زہرا اسکول آتی تھی۔ وہ بات الگ ہے کہ میں نے اظہار نہیں کیا۔ جبار نے خفگی سے کہا۔ ایمن شرمندہ سی ہو گئی۔ دیکھیں بیگم صاحبہ، زہرا میری بھی بہن ہے اور میں آپ کی فیملی کو جانتا ہوں کہ وہ آپ پر کتنا ظلم کرتے رہے، لیکن پھر بھی آپ چھوڑیں یہ سب۔ اب ہم نئی زندگی شروع کریں گے اور آج سے ہم دونوں ساتھ ہیں۔ آپ اس طرح کی باتیں مت کریں۔ جبار نے اپنا رخ اس کی طرف موڑا۔ ایمن نے اپنا سر اس کے سینے پر رکھ دیا۔ اس پل نہ جانے کیوں اسے جبار پر اپنا سب کچھ قربان کرنے کا من ہوا۔ آخر کو اس کا شوہر تھا وہ۔ آج کی صبح بہت خوبصورت تھی۔ زہرا 8 بجے اٹھ کر ہال میں آ گئی۔ وہاں اور کوئی بھی نہیں تھا، سارا گھر خاموش تھا۔ زہرا نے ادھر ادھر دیکھا اور تھک کر وہیں صوفے پر بیٹھ گئی۔ اتنی صبح صبح آپ یہاں کیا کر رہی ہیں؟ سامنے صوفے پر بیٹھتے اسی رات والے لڑکے نے کہا، جس کو زہرا سے تھپڑ پڑ چکا تھا۔ تم یہاں بھی آ گئے بے شرم! زہرا نے غصے سے کہا۔ یہ میرا گھر ہے، آپ کون ہوتی ہیں پوچھنے والی؟ اس لڑکے نے روب جمایا۔ آپ ہیں کون؟ زہرا نے حیرت سے پوچھا۔ میں مسٹر جبار کا اکلوتا اور چھوٹا بھائی زبیر ہوں۔ زبیر نے فرضی کالر جھاڑے۔ او اچھا اچھا، تو تم ہو زبیر۔
زہرا نے نام سن رکھا تھا مگر دیکھا نہیں تھا۔ جی اور آپ؟ زبیر نے جانتے بوجھتے سوال گھڑا۔ وہ زہرا کو ایمن کے ساتھ دیکھ چکا تھا اور اچھے سے جانتا تھا کہ یہی ایمن کی بہن اور اس گھر کی دوسری بیٹی ہے۔ میں زہرا ہوں، ایمن باجی کی اکلوتی اور چھوٹی بہن۔ زہرا نے بھی اسی کے انداز میں فرضی کالر جھاڑے۔ اچھا، مطلب اب روز تم جیسی گدھی سے سر کھپانا پڑے گا، اپنا تو بیڑا ہی غرق۔ زبیر نے ماتھا پیٹا۔ اس سے پہلے کہ جنگ شروع ہوتی، صدیق اور شہر بانو جبار کے والدین نازل ہو جاتے ہیں، جس وجہ سے جنگ ملتوی ہو جاتی ہے۔ صبح صبح جاگ گئی بیٹا؟ شہر بانو نے زہرا کو پیار کیا۔ آنٹی بس جلدی اٹھنے کی عادت ہے، زہرا نے بھی ادب سے کہا۔ آنٹی؟ کون آنٹی بیٹا؟ شہر بانو نے حیرت سے پوچھا۔ آپ کو کہا تھا۔ زہرا بوکھلا گئی۔ اچھا میں آنٹی ہوں؟ شہر بانو لڑنے کو تیار ہو گئی۔ زہرا نے منہ کھول کر ان کو دیکھا۔ بیٹا ہم تمہارے امی ابو ہیں، سمجھی؟ صدیق صاحب نے زہرا کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ زہرا مسکرا دی۔ زبیر کھڑا یہ تماشا دیکھ رہا تھا۔ اس کا دل کیا کہ اپنا سر پیٹ لے۔ ایمن کی آنکھ کھلی، اس نے اٹھ کر نماز پڑھی اور قرآن پڑھنے لگی۔ جبار کو نماز کے لیے جگایا تو وہ کسمسا کر پھر سو گیا۔ ایمن کمرے سے باہر آ گئی، سارا گھر گھوم کر دیکھا اور پھر واپس کمرے میں چلی گئی۔ گھر میں تو وہ اس وقت ناشتہ بناتی ہے، ادھر کیا کرے؟ تھک ہار کر وہ کمرے میں بیٹھ گئی۔ 8:30 بجے کے ساتھ وہ باہر آئی تو سب لوگ خوشگپیوں میں مصروف تھے۔ وہ نیچے آئی اور ان کے ساتھ بیٹھ گئی۔ جبار کی جب آنکھ کھلی تو ایمن موجود نہ تھی، وہ بھی فریش ہو کر نیچے چلا گیا۔ شادی کو 1 ہفتہ گزر چکا تھا۔ ایمن اپنے سسرال میں بہت خوش تھی۔ وہ لوگ زیادہ امیر نہ تھے مگر کسی چیز کی کمی بھی نہیں تھی۔ زبیر اور زہرا نے ہتھیار کمر پر لٹکائے ہوتے تھے۔ ان کی نوک جھونک سے گھر میں رونق لگی رہتی تھی۔ گھر کا کام ملازمہ کے ساتھ مل کر ایمن نپٹا لیتی اور ساس کے ساتھ دن بھر باتیں کرتی رہتی۔ باجی سلمان آج اپنے گھر والوں کے ساتھ آ رہا ہے رشتے کے لیے، رابعہ نے نتاشا کو بتایا جو سبزی کاٹ رہی تھی۔ اچھا چلو صحیح ہے، میرے ساتھ کچن میں مدد کروا دے، میں اکبر کو گھر جلدی آنے کا بول دیتی ہوں۔ نتاشا نے اٹھتے ہوئے کہا۔ باجی میں تو تیار ہونے پارلر جا رہی ہوں، آپ کام کر لیں۔ رابعہ بال جھٹکتی چلی گئی۔ نتاشا سر ہلا کر کچن میں چلی گئی۔ ایمن کے جانے کے بعد اسے گھر کا سارا کام کرنا پڑتا، اس کی کمر ٹوٹ جاتی تھی۔ اس نے سوچ رکھا تھا کہ رابعہ کی شادی کروا کر ایک ملازمہ رکھے گی اور رابعہ کے سسرال والوں سے خوب پیسے بھی بٹورے گی۔ دوپہر کو رشتے والے لوگ حاضر ہو گئے۔ وہ لوگ کافی امیر تھے مگر بہت سادے سے تھے۔ انہوں نے رابعہ کو پسند کر لیا اور یوں جلد ہی سادگی سے شادی طے ہو گئی۔ نتاشا نے حالات کا بہانہ بنا کر ان لوگوں سے کچھ پیسے بھی لے لیے تھے۔ نتاشا بہت خوش تھی کہ اب ان کے بھی دن پھر جائیں گے۔ کیا واقعی ان کے دن پھرنے والے تھے یا نہیں، یہ جاننے کے لیے جڑے رہیے ہمارے چینل کے ساتھ۔ اگر آپ کو یہ قسط اچھی لگی ہو تو لائک کیجیے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ ملتے ہیں اگلی قسط میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔